اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 111۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِذْ اور جب، أَوْحَيْتُ میں نے دل میں ڈالا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کے، ان کہ آمنوا ایمان لاؤ، بی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر۔ قالو تو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور تو گواہ ہو جا، تو گواہ رہ، بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، قیامت کے دن کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نبیوں سے جو بات چیت کرنی ہے، جو ان سے سوال جواب کرنا ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا، اور بطور خاص اللہ پاک نے یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب گفتگو کرے گا تو اللہ تعالیٰ 7 انعامات کا ذکر کرے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کے اوپر 7 احسانات، 7 انعامات آپ کے اوپر فرمائے، جس کا ذکر آپ پچھلی آیت کے اندر سن آئے ہیں۔ بالاختصار ان 7 پوائنٹس کو میں پڑھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، روح القدس کے ذریعے مدد۔ نمبر 2، پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں گفتگو، بات چیت۔ نمبر 3، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم۔ نمبر 4، مٹی سے پرندہ بنانا اور اس کے اندر جان ڈالنا۔ نمبر 5، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا یابی عطا کرنا۔ نمبر 6، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 7، بنی اسرائیل کے فتنوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ 7 مختلف پوائنٹس تھے، نکات تھے، انعامات تھے، جن کا ذکر گزشتہ آیت کے اندر ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا۔ آپ اسے 8واں انعام سمجھ لیں۔ یہ 8واں انعام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو آیت نمبر 111 کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ اوورآل بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہی کی، مگر چند ایسے لوگ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، خالص ایمان لائے، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایمان لائے۔ آیت کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا۔ اوحیتو کا معنی ہے میں نے الہام کیا، میں نے القاء کیا۔ یہ لفظ وحی سے ہی بنا ہے، اوحیتو۔ اگرچہ لفظ یہاں پر وحی ہی ہے، اس کا ہم اصطلاحی معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ اس کا ہم لغوی معنی مراد لیں گے۔ وحی خاص ہے پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور پیغمبروں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ کسی کو وحی عطا نہیں فرماتا۔ وحی صرف نبیوں رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس مقام پر وحی کا جو معنی ہے وہ ہم کریں گے دل میں بات ڈالنا، القاء کرنا، اشارہ کرنا، الہام کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے حواریوں کے دل کے اندر یہ بات رکھ دی۔ حواری کا معنی کیا ہے؟ حواری کا معنی ہے مددگار، حواری کا معنی ہے دوست، مخلص دوست۔ حواریوں کے دل میں کیا بات رکھی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کے دل میں یہ بات اتار دی کہ وہ میرے اوپر بھی ایمان لائیں اور میرے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ جب اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، قالو وہ سب کہنے لگے، آمنا ہم سب ایمان لے آئے، واشہد بِأَنَّنَا مسلمون اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ نقطہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو دین ایک ہی عطا فرمایا،
और उसका नाम दीन इस्लाम ही रहा, तभी वो कह रहे थे कि हम मुस्लिम हैं। उन्होंने अपने आप को मसीही नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को ईसाई नहीं कहा, उन्होंने कोई और नाम अपने आप को नहीं दिया, यही नाम दिया जो दीन इस्लाम है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। आयत नंबर 112 देखिएगा। अब यहां से उस वाकया का जिक्र हो रहा है जिस वाकया के नाम पर इस पूरी सूरत का नाम रखा गया, सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा को माइदा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सूरत के अंदर एक ऐसी आयत है कि जिस आयत के अंदर हवारियों की जानिब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये मुतालबा पेश किया गया कि आप अपने रब से दुआ करें कि आपका रब हमारे लिए आसमान से माइदा उतारे, दस्तरखान उतारे, पका हुआ खाना उतारे। इज़ जब काला कहा अल हवारियून हवारियों ने या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ, हल क्या, यस्ततीउ ये काम कर सकता है, रब्बू का आपका रब, यस्ततीउ ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, रब्बू का आपका रब, अन युनज़्ज़िला के वो उतारे, अलैना हम पर, माइदतन एक खान, दस्तर खान, मिनस समाई आसमान से। काला ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, इन अगर कुन तुम हो मुमिनीन मुमिन। अब यहां एक बात तो ये समझ लीजिए, यस्ततीउ का माना क्या है? यस्ततीउ का माना तो वही है जो मैंने तर्जमे के अंदर कर दिया, ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, लेकिन यहां इससे मुराद ताकत और इस्तिताअत नहीं है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रब पर कोई शक नहीं था, उसकी ताकत में, उसकी कुदरत में, उसकी इस्तिताअत में कोई शक व शुबा नहीं था। वो शक और शुबा में मुब्तला नहीं थे कि आपका रब तो ये ताकत पता नहीं रखता है कि नहीं रखता, बल्कि उनके कहने का मतलब ये था कि क्या आपका रब आपकी दुआ कबूल कर लेगा? यस्ततीउ का माना यहां पे बन जाएगा कबूल कर लेगा। क्या आपका रब आपकी ये दुआ, आपकी ये पुकार सुन लेगा, पूरी कर देगा कि वो आसमान से हमारे लिए मायदा उतारे? अब इसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो, इन कुन तुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। किसी भी गैबी मदद की जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, कोई गैब से पर्दा उठाने की दुआ की जाती है, तो जब कोई अल्लाह की कुदरत का या किसी भी नबी अलैहिस्सलाम की कुव्वत का इनकार करके जब कोई गैबी चीज़ देखने की दुआ की जाती है, तो उस वक़्त बंदा चूंकि काफिर हो चुका होता है, वो इनकार करके कह रहा है कि नहीं, मेरी ये पहले ख्वाहिश पूरी की जाए, मैं तब ईमान लेकर आऊँगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस माने के अंदर उन्हें कह रहे थे कि तुम अगर अल्लाह ताला से कोई मदद मांग रहे हो, कुछ अल्लाह ताला से नज़ारा देखना चाहते हो, अल्लाह की कुदरत का कोई नज़ारा देखना चाहते हो, तो डरो इस बात से कि कहीं तुम काफिर तो नहीं हो चुके, कहीं तुम अल्लाह की कुदरतों का इनकार तो नहीं कर रहे, कहीं तुम मेरी नबूवत और रिसालत का इनकार तो नहीं कर रहे। डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। अगर तुम मोमिन हो तो डर जाओ और अपने दिलों के अंदर झांको कि तुम दुआ किस हैसियत में कर रहे हो, हालत ईमान के अंदर दुआ कर रहे हो या हालत इनकार के अंदर दुआ कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम हालत इनकार या हालत कुफ्र में दुआ कर रहे हो तो तुम्हारी ये दुआ तुम्हारे मुंह के ऊपर दे मारी जाएगी। यहां एक बड़ी लतीफ सी बात है, और वो बात यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हुए, उसके नबियों और रसूलों के ऊपर ईमान रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को सुनता है, उसकी दुआ को पूरा करता है। मगर जब कोई इनकार करके या जर्रा बराबर भी किसी शक में मुब्तला होके अल्लाह ताला से कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसकी दुआ को रद्द करता है, बल्कि अल्लाह ताला शदीद गजब का और नाराजी का इजहार फरमाता है। इससे अगली आयत के अंदर उन्होंने, हवारियों ने, इस हकीकत का इजहार फरमाया कि नहीं, हम किसी शक में, किसी शुबा में मुब्तला नहीं हैं, हम हालत कुफ्र में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम ये क्यों आपसे कह रहे हैं, ये मुतालबा आपकी खिदमत में हम क्यों पेश कर रहे हैं कि आप आसमान से हमारे लिए खाना उतारें,
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے. یہ ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ یہ ہم مطالبہ آپ کی خدمت میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ قالو، حواریوں نے کہا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نأکلا، کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے. وہ جو خوان اترے گا، ایک تو ہماری خواہش یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس خوان سے کھائیں. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ہم یہ دعا آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جان لیں، ان کہ قد صدقتنا، آپ نے سچ کہا تھا ہم سے. وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے. اب انہوں نے کھول کر اپنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دی کہ اے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ سے یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بھوک مٹا لیں گے. بڑا اچھا ارادہ ہے، یہ بھی بڑی اچھی نیت ہے. اس کا مطلب ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین تھا، تو حالت یقین کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے تھے. حالت کفر کے ساتھ وہ یہ دعا نہیں کر رہے تھے. حالت یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، دوسرا ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے. یہ وہ کس اطمینان کی بات کر رہے تھے؟ یہ اطمینان ہے آنکھوں سے مشاہدہ کا اطمینان. ایک اطمینان ہوتا ہے علم کے ذریعے اطمینان، اور ایک اطمینان ہوتا ہے مشاہدہ کے ذریعے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر اطمینان کا حاصل ہونا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب کتنی قدرتوں کا، کتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ آسمان سے پکا پکایا کھانا بھی نازل فرمانا چاہے تو وہ نازل فرما سکتا ہے. اس کی قدرتوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے وَنَعْلَمَ، اور ہم یہ بات جان لیں، ہمیں علم حاصل ہو جائے، اور علم بھی وہ کہ جو علم بالمشاہدہ ہو، پریکٹیکل علم ہو. علم بھی وہ کہ جو آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا علم ہو. قد صدقتنا، ہمیں اس بات پر اطمینان ہو جائے، کامل یقین ہو جائے، اکمل یقین ہو جائے کہ آپ نے جو کہا تھا ہم سے وہ سچ کہا تھا. آپ کی گفتگو سچی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رب العالمین تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو ہم اس کی قدرتوں کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. جب ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اس کے آنکھوں دیکھے گواہ بن جائیں گے. ہماری گواہی کامل ہو جائے گی، اکمل ہو جائے گی، ہماری گواہی پختہ ہو جائے گی. اور اس منظر کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کے اندر اس منظر کو بسا کر پھر اسلام کی دعوت اور لوگوں کو بھی دیں گے. ہم گواہی دیں گے تو ہماری گواہی دینے سے اور لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. اس سورت کا نام مائدہ رکھ کر اللہ پاک نے در حقیقت اس پوری سورت کے ذریعے عامت الناس کو، انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ کے اوپر حقیقی ایمان لے کر آئے. اللہ کے اوپر حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسل، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان. تو جو حقیقی ایمان لے کر آئے اور پھر اس حقیقی ایمان کے ساتھ سرشار ہو کر جو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے. وہ دعا اگرچہ آسمان سے کھانا نازل ہونے کی ہی دعا کیوں نہ ہو، اللہ کریم اس دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوئی اور یہاں پر 5ویں پارے کا ربع مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کے ساتھ. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم